ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی سٹارٹ کی تھی، اور پچھلی کلاس میں ہم نے حضرت علی کا لینیج اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور ان کا اسلام لانے کا واقعہ تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم حضرت علی کے وہ واقعات کے بارے میں پڑھیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت علی کے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جو حضرت علی کے واقعات، جو مشہور واقعات ہیں، جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے حضرت علی کی جب ہم بایوگرافی پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم انہی واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی بات کریں تو اس میں بہت سارے واقعات حضرت علی کے آتے ملتے نہیں ہیں ہمیں، کیونکہ اس وقت ایک پاسبل ریزن یہ ہے کہ حضرت علی جو تھے اس وقت بہت چھوٹے تھے، کم عمر کے تھے، 10 سال کی عمر تھی جب اسلام لے کر کے آئے تھے۔ تو جتنے بھی سگنیفیکنٹ واقعات ہیں مکہ کے، اس میں زیادہ تر جو بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ہوں یا حضرت عمر ہوں ایمان لانے کے بعد، یا اور جو دیگر بڑے صحابی تھے حضرت ابوبکر ہوں، تو وہ لوگ فرنٹ پر رہا کرتے تھے، کیونکہ جو بھی اگر کوئی ایسی سچویشن آتی تھی اس کو ڈیل وہی لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہمیں مکی دور کے ملتے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایک دو واقعات ہیں جو حضرت علی نے خود ہی بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، اور راستے میں جتنے بھی پیڑ اور پتھر پڑتے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، اور ان کی آواز مجھ تک آیا کرتی تھی، میں بھی سنا کرتا تھا۔ یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے، کہ جو بے جان چیزیں ہیں، پتھر، لکڑیاں اور پیڑ، پہاڑ، یہ سب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرتبے کی وجہ سے سلام کیا کرتے تھے۔ اور یہ صرف حضرت علی نہیں، ایک دو صحابی اور بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس چیز کو وٹنس کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہمیں ابن اسحاق میں ملتا ہے جو سیرت کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی کے میدان میں جایا کرتے تھے نصرت طلب کرنے کے لیے، نارملی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی جایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسب کا بہت علم الانساب جو ہے بہت زبردست تھا، ان کا سب کے نسب کے بارے میں پتہ تھا۔ تو کسی قبیلے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ملا کرتے تھے تو حضرت ابو بکر ان کو پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کس قبیلے کے ہیں، اور اس قبیلے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے جنگجو ہیں، کتنے فائٹرز ہیں ان کے یہاں، اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی ہوا کرتی تھی ان سے بات کرنے میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے کی پوزیشن اور ان میں جو جنگجو ہوا کرتے تھے، جو فائٹرز ہوا کرتے تھے، انہی کی بیس پر پرائیورٹائز کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے کو۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ابن اسحاق میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار گیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے میدان میں لوگوں سے نصرت طلب کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب مکے میں جو ایک سب سے سگنیفیکنٹ واقعہ، جو سب سے اہم واقعہ حضرت علی کا آتا ہے، وہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر ہے، اور وہ والنٹیرلی حضرت علی نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے تو میں ان کی جگہ ان کے بستر پر ان کے گھر میں جا کر لیٹ جاؤں گا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہن کر، تاکہ کیونکہ افواہ پہنچ چکی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ تک کہ یہ جو کفار مکہ ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اسیسینیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مارنا چاہتے ہیں، اور ان کی پلاننگ بہت زبردست ہے اس بار۔ تو اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر نکل گئے تھے۔ اور دیکھیے یہ جو واقعہ ہے اس میں اتنے سارے لیسنز ہیں، مطلب اتنی ساری نصیحتیں ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، کہ میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک دو جو زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلی جو زیادہ تر آپ لوگوں کو پتہ ہوگی کیونکہ آپ نے سیرت بہت اچھے سے پڑھ لی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنا۔ یہاں پر حضرت علی کے ایکشن میں صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ انہیں اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے،
اور وہ ایسی جگہ پر لیٹ رہے ہیں آ کر کے جہاں پتہ ہے انہیں کہ ان کے ہو سکتا ہے کہ دھوکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوکے میں ان کو اسیسینیٹ کر دیں، ان کو مار دیں، ان کا قتل کر دیا جائے. لیکن انہیں کیونکہ اس بات کا پتہ ہے کہ جب تک ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنی جان اور اپنے ماں باپ کی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کریں گے. تو اس کا پریکٹیکل ثبوت حضرت علی نے یہاں پر دیا. اور کیا عمر تھی ان کی؟ مشکل سے 18-19 سال کی ان کی عمر تھی. اس کے علاوہ ایک اور جو عبرت، جو ایک اور لیسن ہمیں یہاں سے ملتا ہے اس واقعے سے، وہ ہے توکل الی اللہ، یعنی کہ اللہ پر توکل کرنا. دیکھیے حضرت علی نے یہاں پر جب لیٹے ہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر انہی کے کپڑے پہن کر، بالکل انہی کی مشابہت کر کر کے ان کی جگہ پر لیٹے ہیں، اور اس وقت لیٹے ہیں جب ان کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو اس پر آپ سوچیے کہ حضرت علی کا توکل جو تھا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر تھا. ان کو یہ بھروسہ تھا کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا میرے ساتھ کچھ برا، کچھ غلط نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں اچھا لکھا ہے اور میرے نصیب میں خیر لکھی ہے تو کوئی بھی شخص میرا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا. اور اسی توکل کو لے کر کے حضرت علی جو تھے بے فکر ہو کر کے وہاں پر لیٹ گئے اور سو بھی گئے تھے، وہاں پر نیند بھی آ گئی تھی. اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو یہ سوچے کہ نہیں کہیں ایسا نہیں ہو کہ مجھے آ کر کے اسیسینیٹ نہیں کر دیں، مجھے آ کر کے قتل نہ کر دیں، جس کو اپنی جان کی بار بار فکر لگی رہے، تو وہ شخص تو رات بھر سوئے گا نہیں، کروٹیں ہی بدلتا رہے گا. اگر لیٹیں گے بھی ان کی جگہ پر تو آنکھیں ان کی کھلی رہیں گی. لیکن حضرت علی کا اللہ پر بالکل توکل تھا، اور ان کو یہ بات پتہ کی تھی کہ ہر شر اور ہر خیر اللہ ہی کی طرف سے ہے. جب تک اللہ میرے ساتھ ہے کوئی بھی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. تو یہ ان کا کانسیپٹ جو تھا بہت کلیئر تھا، بہت شروع سے ہی کلیئر تھا. اب یہی چیزیں دیکھیے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہنے کی وجہ سے ان کی جو کلیئرٹی تھی، جو ان کے مائنڈ میں جو کلیئرٹی تھی تھاٹس کی، وہ بالکل کلیئر تھی. ان کو پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں تھیں جو مکہ کے لوگ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرسٹ کرتے تھے اور ان کے پاس رکھ کر کے گئے تھے. تو وہ بھی امانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور ذمہ داری جو حضرت علی کو دے کر کے آئے تھے. اب آپ دیکھیے کہ اتنے چھوٹے عمر میں ہیں حضرت علی، 18 سال کی صرف ان کی 18 سال کی ان کی عمر ہوگی، اس میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور ذمہ داری دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو. تو انہی چیزوں نے ان کا کریکٹر جو ہے بلڈ کیا ہے. جب ان کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے، آپ دیکھیں گے آگے آنے والے زمانے میں، کہ کتنی پریشانیاں تھیں جو انہوں نے بہت ایزیلی ہینڈل کر لی تھیں، اور ان کے پاس ایک لیڈرشپ کوالٹی آ گئی تھی. وہ اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا کریکٹر ہے وہ ہلکے ہلکے بالکل ریفائن کر دیا تھا، اور بہت زبردست ان کے اندر کوالٹیز بھر دی تھیں بچپن سے ہی. تو حضرت علی نے پھر جو جتنی بھی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی تھیں انہوں نے سب کو مکہ میں واپس دے کر کے آئے، ان کے جو مالک تھے ان تک پہنچائیں. اور اس کے بعد حضرت علی نے اکیلے ہی ہجرت کری. نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کمپینین تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سواری تھی ہجرت کرنے کے لیے. اکیلے ہی پیدل انہوں نے مکہ سے مدینہ تک کا سفر کیا. اب اگر آپ دیکھیں مکہ سے مدینہ تک کا سفر لگ بھگ شاید 450 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے مکہ سے مدینہ میں. اور اس وقت میں کوئی بہت زیادہ اسموتھ ہائی ویز نہیں تھے، بہت زبردست جیسا آج ہم دیکھتے ہیں ہائی ویز ہوں، بہت اچھا روڈ ہو، اور کوئی ان کے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں تھی. پیدل ہی انہوں نے یہ پورا راستہ طے کیا ہے. اور وہاں کی گرمی آپ جانتے ہیں، نارملی 40+ ہی وہاں پر، نارملی 40+ ہی وہاں کا ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو اس گرمی میں حضرت علی اکیلے ہی 2 ہفتے ان کو لگے مکہ سے مدینہ پہنچنے میں. اور مطلب دماغ کو ہلا دینے والا، پرے دماغ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کے کہ کیسے اتنی آسانی سے حضرت علی اکیلے 2 ہفتے میں اتنا لمبا ڈسٹینس ٹریول کر کر کے قبا پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قبا میں رکے ہوئے تھے اور حضرت علی کا انتظار کر رہے تھے. ابھی دیکھیے یہاں سے بھی حضرت علی کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی زیادہ امپورٹنس تھی کہ سارے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں ہی رکے رہے اتنے دن، اور مدینہ میں انٹر نہیں ہوئے، جبکہ مدینہ جانے کی ان کو کتنی زیادہ خواہش تھی. لیکن حضرت علی کا انہوں نے وہاں پر جا انتظار کیا. اور جب حضرت علی وہاں پہنچ گئے ساتھ خیر کے، اور بہت سی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی کے پیروں میں بہت زیادہ زخم لگ گئے تھے کیونکہ کنکریلا راستہ ہوا کرتا تھا. اور جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بہت کمفرٹیبل شوز آ گئے ہیں مارکیٹس میں، اور ہم پہن لیتے ہیں ان کو، تو ہمیں تھکان بھی زیادہ نہیں ہوتی اور ہمارے جو پیر ہیں وہ پروٹیکشن بھی رہتی ہے ان کے اندر. تو ایسا معاملہ حضرت علی کے ساتھ نہیں تھا، ان کے پیروں میں زخم ہو گئے تھے بہت سارے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، انہیں گلے لگایا اور انہیں پیار کیا. اور اس کے بعد پھر جب حضرت علی وہاں پہنچ گئے تو سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، جو کہ ہم ہجرت کا واقعہ ہم سیرت میں الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو اس کو یہاں پر ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اب جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ پہنچے تو وہاں پر سب سے پہلے پہنچنے کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا وہ مواخہ کیا تھا صحابہ کرام کے بیچ میں، مواخہ. اور یہ مواخہ جو تھا اس کو بردرہڈ کہتے ہیں، مسلم بردرہڈ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے بیچ میں کیا تھا یہ مواخہ. ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دینی بھائی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر جب مدینہ پہنچے تھے تو ان کے پاس رہنے کے لیے وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا پیچھے آئے تھے وہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک ایک صحابی کو آگے بڑھیے اور گلے لگائیے، اپنا بھائی بنائیے اور اس کو اپنے ساتھ لے جائیے اپنے گھر میں، اس کو کچھ دن کے لیے رکھیے جب تک کہ ان کے گھروں کا انتظام نہیں ہو جاتا ہے. وہ کچھ کمائی کریں گے، یہاں پر کام کریں گے، اور کمانے کے بعد جیسے ہی ان کے گھروں کا انتظام ہو جائے گا وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. تو صحابہ کرام یعنی کہ انصاری جو تھے ان کی محبت کی کیا ہی مثال دی جائے. وہ واقعی میں ان لوگوں نے وہ محبت کی ہے جو شاید کوئی ہماری سوچ کے بھی پرے ہے. ان لوگوں نے اسی طریقے سے جب مواقع ہوا تو وہ محبت کا جو حق تھا اس حق سے بھی بڑھ کر انہوں نے ادا کیا اس چیز کو. کتنی ساری حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ انصاری صحابی اگر کسی صحابی کو لے گئے تو انہوں نے جو ان کے پاس اگر 2 گھر تھے تو انہوں نے ایک گھر اپنے جو مہاجر بھائی تھے ان کو دیا. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح بھی کر لیجیے گا. تو مطلب اتنی زیادہ انہوں نے محبت کا مظاہرہ وہاں پر کیا. لیکن حالانکہ مہاجر جو تھے انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ہمیں ایک جو رہنے کی جگہ مہیا کرا دیجیے گھر، اور باقی آپ ہمیں مارکیٹ کی جگہ بتا دیجیے، مارکیٹ پلیس بتا دیجیے کہاں ہے، ہم وہاں جا کر کے کچھ تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے. کیونکہ زیادہ تر مکے والے جو تھے وہ تجارت میں ہی ماہر تھے، تجارت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم تجارت کریں گے. پھر وہاں پر رہے اور انہوں نے ہلکے ہلکے اپنا جو پیسہ تھا وہ کمایا، اور اس کے بعد سب نے اپنے اپنے گھر لیے، پھر اپنے اپنے گھروں پر شفٹ ہو گئے سارے جو مہاجر تھے. تو حضرت علی کا جو مواقع مدینہ میں ہوا تھا، مدینہ میں صحابی کے ساتھ، وہ سہل ابن حنیف کے ساتھ ہوا تھا. یہ انصاری صحابی ہیں ایک سہل ابن حنیف، ان کا مواقع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، اور حضرت علی انہی کے ساتھ رہنا گئے تھے شروع میں، اسٹارٹنگ میں. اس کے علاوہ مدینہ میں جتنے بھی سریات ہوئے ہیں، سریات اور غزوات میں یہ ڈیفرنس ہے، دونوں ہی جنگیں ہیں سریات اور غزوات. سریات وہ جنگیں ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نارملی نہیں جایا کرتے تھے اور وہ صحابہ اکرام کو بھیجا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی اسکرمشز ہوا کرتی تھیں، چھوٹی چھوٹی جنگیں، اس میں بہت زیادہ لوگ نہیں جایا کرتے تھے، 10 15 20 لوگ جایا کرتے تھے. اور وہاں پر کوئی اگر جنگ بھی ہوا کرتی تھی تو صحابہ اکرام ہی وہاں لڑ کر کے آ جایا کرتے تھے. تو ان کو سریات کہا کرتے ہیں. ان سریات میں آلموسٹ ہر سریات میں حضرت علی نے تو پارٹیسپیٹ کیا ہی ہے. اس کے علاوہ جو پھر مدینہ میں سب سے بڑی ایونٹ ہوئی جنگ بدر، اس جنگ بدر میں بھی حضرت علی نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور جو مبارزہ ہوا تھا، مبارزہ کہتے ہیں ڈوئل کو، لڑائی ہونے سے پہلے، آپ سب کو یاد ہوگا سیرت میں ہم نے بہت اچھے سے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جنگ ہونے سے پہلے، ایکچوئل جنگ ہونے سے پہلے ایک مبارزہ ہوا کرتا تھا، ڈوئل ہوا کرتا تھا. اس میں 1 on 1 ہوا کرتا تھا، ایک کفار کی طرف سے اور ایک مسلمانوں کی طرف سے. ایک فائٹر ایک سولجر بھیجا جاتا تھا جن کے بیچ میں ڈوئل ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوا کرتی تھی. تو حضرت علی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے جنگ بدر میں ڈوئل کیا تھا، مبارزہ کیا تھا، مبارزے میں شامل تھے حضرت علی. اس کے بعد جنگ بدر کے بعد ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ ایونٹ آتا ہے، بہت بڑا ایونٹ آتا ہے، اور وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، نکاح کا واقعہ. جنگ بدر کے تھوڑے ہی وقت بعد 2 ہجری میں ہی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا. حضرت فاطمہ کے لیے کسی اور صحابی نے پرپوز کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا ہاتھ مانگا تھا رشتے میں. تو جب یہ بات اس پہ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری نہیں کیا تھا اس کے لیے، مطلب اپنی ابھی رضامندی نہیں دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پوچھ کر کے بتاؤں گا. جب یہ بات حضرت علی کو پتہ چلی، اور ان کے ایک ساتھی تھے، کچھ میں روایتوں میں آتا ہے کہ غلام تھے، کچھ میں آتا ہے کہ ان کے ساتھی تھے، تو انہوں نے حضرت علی کو یہ سجیسٹ کیا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح تو آپ سے ہی ہونا چاہیے. تو حضرت علی نے کہا کہ مجھ سے کیسے ہوگا، میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جائیے، آپ پرپوز کیا، آپ زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ آپ کا نکاح ہو حضرت فاطمہ سے. آپ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے دیکھیے. تو حضرت علی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، وہاں گئے بیٹھے. تو حضرت علی جب وہاں پر پہنچے تو شرمیلے بہت تھے حضرت علی، شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حالانکہ رشتے میں ان کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن ہمیشہ سے ہی ان کے فادر فگر رہے ہیں، ان کے والد کی مرتبہ ان کے نظروں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کی طرح ہی پالا ہے انہوں نے. تو وہ شرم کے مارے ان سے کچھ کہہ نہیں پائے رسول اللہ سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ
پوری امت کو سنبھالنے والے ہیں، امت کو سمجھنے والے ہیں، وہ حضرت علی کے دل کے ارادے کو 1 منٹ میں سمجھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے مسکراتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ شاید تم فاطمہ کے نکاح کا پروپوزل لے کر کے آئے ہو۔ تو اس پر حضرت علی نے کوئی جواب نہیں دیا، ہلکے سے مسکرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں جنگ بدر میں دی تھی، کیونکہ ابھی جنگ بدر ختم ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا کہ انہوں نے ایک شیلڈ ان کو دی تھی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں وہ تو میرے پاس ہے اور گھر پر رکھی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ اسے مارکیٹ میں بیچ کر آؤ، اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے ہم تمہارے لیے مطلب مہر کا انتظام کر دیں گے کچھ۔ تو حضرت علی اپنے گھر گئے جلدی سے خوشی خوشی، اور وہاں سے جو وہ شیلڈ تھی انہوں نے شیلڈ اٹھائی، اور جب وہ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے گئے تو ان کو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ علی یہاں کیسے؟ حضرت علی نے پوری بات بتائی۔ تو حضرت عثمان بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو لاؤ مجھے بیچ دو، تم اپنی یہ جو شیلڈ بیچ رہے ہو، اور کیا اس کے پیسے لوگے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے وہ شیلڈ جو تھی 400 درہم میں خرید لی، اور جب حضرت علی جانے لگے تو حضرت عثمان نے کہا کہ رکو علی، اس شیلڈ کو مجھ سے زیادہ بہتر استعمال تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ حضرت علی ہمیشہ جنگوں میں زیادہ رہا کرتے تھے، اور ان کی سکلز جو تھیں جنگوں میں زیادہ اچھی تھیں حضرت عثمان کے مقابلے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کا زیادہ اچھا استعمال کرو گے، اور یہ میری طرف سے تمہارا شادی کا تحفہ ہے، شادی کا گفٹ ہے۔ تو حضرت علی پھر وہاں سے بڑا خوشی لے کر کے واپس آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے یہ واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ مجھے عثمان مل گئے تھے اور میں نے 400 درہم میں ان کو بیچی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال پر آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نوازے۔ بہت ساری دعائیں حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر میں آتے ہیں جب ان کو تیار کر رہی ہوتی ہیں، تو اسماء بنت امیس جو ہیں وہ شرم سے چھپ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو حضرت فاطمہ جب آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بہت زیادہ شرما رہی ہوتی ہیں وہ بھی، کیونکہ نکاح کا معاملہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت ساری دعا دیتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے تیار کیا ہے؟ تو بتاتی ہیں اسماء بنت امیس نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت امیس کو بھی بہت زیادہ دعا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے انہیں بہت پیار سے کہتے ہیں کہ مطلب تم گھبراؤ مت، اور کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ گھبرا رہی ہیں، نکاح کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ مت، میں نے بنو ہاشم کا جو سب سے بہترین شخص جس کو میں جانتا تھا وہ تمہارے نکاح میں دیا ہے، اور بنو ہاشم میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس کو میں نے تمہارے نکاح میں دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں اچھے سے رکھے گا، اور تم گھبراؤ مت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اندر بلایا پھر گھر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت علی کے پاس اس وقت تک گھر نہیں تھا، تو ایک انصاری صحابی نے ہی ان کو وہ گھر گفٹ کیا تھا ایز اے میرج گفٹ ان کو، تو اس میں ہی حضرت علی پھر رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ایڈوائسز دیں کہ شادی میں تاکہ ان کا جو رشتہ ہے بہت اچھے سے اسموتھلی چلے اور پیار محبت ان دونوں میں برقرار رہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اس کو سنت کہہ لیجیے کہ جو شادی کا جوڑا ہے اس کو ماں باپ، والدین یا بڑے گھر کے جو ہیں وہ کچھ نصیحتیں ایسی کریں جس سے ان کو آگے شادی میں آنے والے وقت میں ان کو آسانیاں ہوں اور بہت زیادہ پریشانی ان کو نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں کیں اور ان کے لیے دعا بھی بہت کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایڈوائس کی کہ آپ ولیمہ کریے، چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو اب ولیمے کے بھی پیسے نہیں ہیں، جو کچھ بھی پیسہ تھا وہ مہر میں، اور جو گھر تھا گھر میں جو سامان کچھ ڈالا تھا انہوں نے کھانے پینے کے برتن وغیرہ، ان چیزوں میں ہی میرا سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ تو پھر وہاں پر سعد بن معاذ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوش اتنا ہوتے ہیں، سعد بن معاذ کا تو نام سن کے ہی چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام نہیں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ تو جب وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فکر مت کیجیے، مطلب میں والنٹیرلی یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی کا ولیمہ میں کروں اپنی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیتے ہیں، تو پھر سعد بن معاذ کی طرف سے ولیمہ ہوتا ہے حضرت علی کا۔ تو یہ پورا واقعہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا۔ اب دیکھیے اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ویسے تو بہت ساری آپ اگر اس پہ غور کرنے بیٹھیں اور جتنا زیادہ غور کریں اتنا زیادہ آپ اس میں سے نصیحتیں اور لیسنس نکال سکتے ہیں، اپنے لیے انسپریشنز نکال سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو میں کہنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ اگر کوئی اپنے رشتہ دار میں شادی کر رہا ہے
تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، رشتہ داروں میں بھی شادی ہوا کرتی تھی، اور یہ سنت بھی ہے اگر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہے تو یہاں پر ہمیں یہ بات ایک سے ایک پتہ چلتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کتنی سمپل شادی ہوئی ہے حضرت علی کی، اور کتنی جلدی شادی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار رشتہ لے کر کے آئے تو پھر مہینوں کے لیے ٹل گیا کہ ٹھیک ہے ہم نے منگنی کر دی، اور اس کے بعد سالوں تک وہ چل رہی ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے، اور خرچے پانی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اتنی بدترین چیزیں آج کل کے معاشرے میں رائج ہیں۔ صرف ان کے پاس ایک پروپوزل آیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، پیسے کو بھی بیچ نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ایک زرہ ہے اس کو بیچ کر کے آؤ، جو بھی پیسہ ہوگا اس کا مہر بنا دیا جائے گا۔ مہر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد فوراً یہ نہیں کہ اب 2 مہینے انتظار کرو، 3 مہینے انتظار کرو، منگنی ہوگی پھر اس کے بعد شادی ہوگی۔ فوراً اپنی بیٹی کو بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ تیار ہو جائیے۔ ان کی پہلے رضامندی پوچھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ وہ باتیں جو مطلب آتی نہیں ہیں سیرت میں اتنی زیادہ، تو ان سے بیٹی کی رضامندی، اس کے بعد ان کو تیار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تیار ہو کر کے آئیں تو شام تک نکاح ہو گیا، اگلے دن ولیمہ ہو گیا۔ کتنا سمپل چیز تھی، مطلب آپ ذہن و گمان میں بھی نہیں لا سکتے آج کے زمانے میں، آج کے معاشرے میں، کیونکہ اتنا بدترین کر دیا گیا۔ شادی جیسی سنت کو جو اتنی سمپل ہونا چاہیے تھی اس کو اتنا بدترین کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے پاس ہونا چاہیے، پہلے جمع ہونا چاہیے، آپ کا معاشرے میں کوئی اسٹیٹس کوئی حیثیت ہونا چاہیے، تبھی آپ کے یہاں وہ حیثیت اسٹیٹس بھی میں کوئی نسب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، پیسے کی وجہ سے آپ کی کوئی اسٹیٹس ہونا چاہیے کہ ہاں آپ کتنا کماتے ہیں، چاہے آپ جائز کماتے ہوں، حرام کماتے ہوں، ناجائز کماتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، بس تو آپ کا معاشرے میں اسٹیٹس ہے، تبھی آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا شادی کے لیے۔ یہاں پر آپ دیکھیے حضرت علی کا نہ تو کوئی مکان تھا ان کے پاس، نہ ہی ان کے پاس کوئی بہت زیادہ پیسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو بیس نہیں بنایا، کیونکہ ان کے کریکٹر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے، جو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں بنو ہاشم کا سب سے بہترین شخص تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس شخص کو میں تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں، تو تم گھبرانا نہیں۔ تو پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیس نہیں تھا، وہ ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کریکٹر ہی ہونا چاہیے، انسان کا دین ہونا چاہیے، اور نکاح میں بہت بہت آسانی ہونا چاہیے، جیسے کہ حضرت علی کے اور بھی بہت سارے صحابہ کے، ایون یہ تو چلیے حضرت علی کا نکاح ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مدینہ کے سب سے زیادہ، اور قریش میں بھی، جب قریش میں مکہ میں تھے تب مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں ان کا نام آتا تھا، اور جب مدینہ آ گئے ہجرت کر کے تب بھی وہاں کے سب سے امیر لوگوں میں، کیونکہ وہ تجارت بہت اچھے سے کرتے تھے، بزنس بہت اچھے سے آتا تھا، انہوں نے کچھ ہی مہینے میں اپنا پھر سے ایک بزنس سیٹ اپ کر لیا بہت اچھے سے، اور بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس پھر سے آ گیا۔ تو ان کی بھی نکاح ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ان کے کپڑوں پر زردی کیسے لگی ہوئی، زرد رنگ لگا ہوا تھا یلو کلر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے ولیمہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ ولیمہ کریے، چاہے وہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں جو مدینہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے آتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیجیے گا اگر شہر میں آپ کے سب سے امیر لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو پورے شہر کو پتہ ہوتا ہے، یہاں پر ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہیں پتہ ہے، جو جن سے اتنی محبت کرتے تھے صحابہ اکرام اور اتنی بڑی شخصیتیں، ان تک کو نہیں پتہ ہے، اور صرف وہ گھر گئے، نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد اتنا سمپلی تھے کہ پتہ بھی نہیں چلا کسی کو۔ تو یہ نکاح ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا جو ہے مشکل ہو، لوگ زنا کی طرف نہیں جائیں۔ اس معاشرے میں کیا ہے، بالکل اس کا الٹا ہو چکا ہے، زنا کو آسان کر دیا گیا ہے اور نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے۔ زنا کرنے کے لیے آپ کو شاید اس زمانے میں کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو سننے میں یہ بات بری لگے، عجیب لگے، لیکن اس معاشرے کی ریالٹی یہی ہے، میں اس معاشرے کی ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ اتنے زیادہ گھروں میں رہتے ہوں کہ آپ نے باہر نکلے نہیں ہوں، آپ باہر کا معاشرہ نہیں جانتے ہوں، اور اسی کے برعکس اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ جو نکاح ہے، نکاح کتنا زیادہ مشکل کر دیا گیا ہے، یہ ماں باپ جانتے ہیں، جن کی بیٹیاں جن کے گھروں میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے ان کے لیے، لاکھوں روپے ان کو جمع کرنا پڑتا ہے دہیز کے لیے، اور اس کے بعد پھر اس میں کھانا اور جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ بھی ان کو معاشرے میں اپنی حیثیت بنا کر کے رکھنا پڑتی ہے، کیونکہ اگر ویسا نہیں کریں گے تو خاندان والے کھا جائیں گے، آس پاس والے سوسائٹی کے لوگ کھا جائیں گے، ان کو اتنی زیادہ باتیں سننا پڑیں گی، بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ بالکل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو، بالکل معاشرہ اس کے الٹ ہو گیا ہے، زنا کو آسان کر دیا گیا ہے اور نکاح کو بہت زیادہ مشکل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت چھوٹی سی 2 نصیحتیں تھیں جو اس میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اگر غور کریں گے ان کے نکاح میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر واقعے میں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ اتنے زیادہ اس میں سے لیسنز ملیں گے، اتنی زیادہ نصیحت ملیں گی
کہ اگر معاشرہ ان پر غور و فکر کرنا شروع کر دے، ان کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے، تو یہ معاشرہ ہی بدل جائے گا۔ اس کے بعد جو ایک بڑا واقعہ آتا ہے وہ جنگ احد کا آتا ہے۔ جنگ احد میں بھی حضرت علی مبارزے میں شامل تھے، اور اس کے بعد کافی سارے ایونٹس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اس میں یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، جب حضرت علی نے یہ بات سنی تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں جو شیلڈ تھی وہ شیلڈ پھینک کر کے وہ جنگ میں اتنی تیزی کے ساتھ کفار کے بیچ میں گھس گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہمارا بھی اس دنیا میں جی کر کے کیا فائدہ، اور وہ چاہتے تھے کہ میں جتنے سے زیادہ کفار کو قتل کر سکتا ہوں تو میں آج کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے سنا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور کسی اور صحابی کی شہادت ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہو گیا تھا، تو ان کو پتہ چلا سارے صحابہ ان کے پروٹیکشن کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو حضرت علی بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پروٹیکشن کے لیے پہنچے، اور وہ جو ایک کلوز سرکل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تھے، اس میں حضرت علی بھی شامل تھے، جو 10-12 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ اور جنگ کے بعد کا تو بہت سگنیفیکنٹ واقعہ سب کو پتہ ہے، بہت مشہور ہے، سب نے سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 دانت مبارک تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور اس میں سے بہت تیزی کے ساتھ خون بہہ رہا تھا، رک نہیں رہا تھا وہ، اور اس کو روکنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی جو تھے وہی اس میں محنت کر رہے تھے، پانی لے کر کے آتے تھے حضرت علی اور پانی بہاتے تھے اس کے اوپر تاکہ خون رکے، لیکن خون رک ہی نہیں رہا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ گھریلو عورتیں بہت زیادہ کام کاجی تھیں، تو یہ جو دیسی نسخے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پتہ تھے، انہوں نے ایک روئی جلائی اور اس کا جو جلنے کے بعد جو اس کی راکھ تھی اس کو ہلکا سا پانی ڈال کر کے اس کو ایک پیسٹ بنا لیا انہوں نے اس کا، اور وہ پیسٹ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگایا، جس کے بعد جا کر کے وہ خون رکا ہے۔ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں خون بہہ چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی کا ایک واقعہ جو مجھ سے چھوٹ گیا تھا، وہ مکہ کے ہی دور کا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، تو حضرت علی نے ان کو دفن کرنے سے منع کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کو دفن کرو، تو حضرت علی نے کہا کہ وہ تو مشرک مرے ہیں، وہ مسلمان تھوڑی نہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سختی سے ان سے کہا کہ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ اپنے والد کو جا کر دفن کیجئے، اور دفن کرنے کے بعد آئیے مجھ سے بات کریے۔ تو پھر حضرت علی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے بارے میں ان کے کسی حکم کو منع نہیں کرتے تھے سارے صحابہ اکرام، تو حضرت علی نے پھر جا کر کے اپنے والد کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور حضرت علی کے لیے حق میں دعا کی، اور پھر ان سے کہا کہ جاؤ غسل کرو، تو حضرت علی پھر غسل کر کے اس کے بعد احد کے بعد ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ ہوا تھا خیبر کی جنگ کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور حضرت علی خاص طور سے مشہور ہیں اس جنگ میں جو حضرت علی نے کیا تھا۔ تو جب خیبر کا وقت آیا تھا تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن خیبر کا جو قلعے تھے، خیبر فتح نہیں ہو پا رہا تھا کسی بھی طریقے سے، کافی دن نکل گئے تھے، اور مسلمانوں کا جو آرمی تھی وہ اس کو فتح ہی نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ بہت بڑی بڑی دیواریں تھیں، بہت بڑے بڑے دروازے تھے، اس کے اندر ہی نہیں جا پا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جاتے تھے اور توڑنے کی کوشش کرتے تھے، اندر گھسنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اندر نہیں جا پاتے تھے۔ ایک دن رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب سب لوگ سونے کا وقت ہونے والا تھا، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اسلام کا جھنڈا دوں گا، جو فوج کا جھنڈا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات جو اس اسٹیٹمنٹ کی وہ تو بہت آسان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ سبھی لوگ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہوں، کم سے کم یہ ارادہ تو رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ اور جو دوسری اسٹیٹمنٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ میری نظر میں بہت بڑی فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا، یعنی کہ ہم جو یہ خیبر جس کو ہم فتح نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو فتح انشاءاللہ وہی کر کے دے گا ہمیں مسلمانوں کو، اس کے ذریعے ہی فتح ہوگی۔ تو سارے اس کے بعد آتا ہے کہ بہت سارے جو بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ تھے وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں آپ کو سب سے بڑے صحابی کا اسٹیٹمنٹ بتاتا ہوں، حضرت عمر کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری دل میں کبھی بھی زندگی میں کسی بھی چیز کو لے کر کے، لیڈرشپ کو لے کر کے کبھی بھی زندگی میں میری خواہش نہیں ہوئی، لیکن اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا،
تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میرے رات بھر دل میں یہی خواہش ہوتی رہی کہ کاش کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا دے دیں اور میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھ پر یہ جو ہے خیبر فتح ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جو بشارت ہے وہ میرے لیے ہو کاش۔ تو کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی، جب ہم وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر کہتے تھے کہ شاید مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں گے، لیکن حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا نہیں دیا، اور نہ ہی حضرت عمر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، کیونکہ سب لوگ آ گئے تھے، بہت زیادہ آ کر کے بیٹھے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، انتظار کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہی آتے ہی پوچھا کہ این علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو سب صحابہ سمجھ گئے کہ علی ابن ابی طالب کو ہی وہ اتنی بڑی جو فضیلت تھی وہ ملنے والی ہے۔ تو کیونکہ اس وقت حضرت علی کی آنکھوں میں اشوب چشم کا مرض ہو گیا تھا، جس کو انگلش میں کنجنکٹیوائٹس کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، ان کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ علی کی تو آنکھوں میں اشوب چشم ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ علی کو بلاؤ، اور حضرت علی کو جب بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، یعنی کہ جو تھوک مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اپنی انگلیوں پر لگا کر اس پہ پھونک کر اور حضرت علی کی آنکھوں پر جب لگایا تو معجزانہ طریقے سے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دکھائے ہیں، کہ حضرت علی کی ایک دم سے بالکل آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے کبھی ان میں اشوب چشم تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ جاؤ علی اور تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر تم جنگ کرنا، انشاءاللہ اللہ تمہارے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا۔ پھر حضرت علی گئے اور پورا خیبر کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے، کس دلیری سے حضرت علی جو ہیں وہ لڑے ہیں، اور پورا جو خیبر کا قلعہ تھا انہوں نے فتح کر لیا، اور مسلمانوں کی فتح جو تھی حضرت علی کے ہاتھوں پر ہوئی۔ اب دیکھیں واقعات تو اتنے ہیں، بہت سارے ہیں کہ ابھی مطلب 25% بھی واقعات میں نے نہیں بیان کیے ہیں، اور وقت کچھ زیادہ ہی ہو گیا، زیادہ لمبی پھر کلاس سن نہیں پاتے ہیں لوگ، اور انٹرسٹ بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں باقی کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ان واقعات کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو غلطیاں اگر ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔